الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے کئی جمعوں سے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعدد نکاح ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، 11 نکاح فرمائے. ان کے اندر بہت سی حکمتیں، اور آج آ کر کفار اور ملحدین کو ایک ہی جو ہے نا موقع نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے اندر اس پہلو کو لے کر بڑا اچھل کود کرتے ہیں. تو آخر آپ علیہ السلام کی اس قدر جو نکاح تھے اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ بلکہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی تقریباً انہوں نے انگلینڈ میں گزاری، لندن میں بلکہ. تو ان کا جو بہت سا کام ہے وہ ملحدین کے خلاف. پاکستان میں بھی آیا جایا کرتے تھے، بلکہ وہاں پر مانچسٹر میں اکثر رہا کرتے تھے، اور پاکستان بھی آیا جایا کرتے تھے. ان کا بہت سا کام ملحدین کے خلاف ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ دین کو. تو ایک مرتبہ ایک ملحد آیا حضرت کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ جیسا عام طور سے ان ایسے لوگوں کا کام ہوتا کہ آتے ہی روب ڈالتے ہیں، تو اس نے آتے ہی روب ڈالا حضرت پر کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک. تب اس نے طور پر اسے تیاری کر کے آیا تھا کہ آپ یہ کہیں گے نہیں اللہ کو مانو، یہ دلیل ہے تو میں یہ جواب دوں گا، یہ دلیل ہے میں یہ جواب دوں گا، جیسے اور مسلمانوں کو کئی انہوں نے ایسے کیا ہوگا. تو آتے جب اس نے یہ کہا تو ہر نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کب کہا ہے؟ اچھا وہ تو لاجواب ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ اچھا آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں یہ کب کہا ہے. اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگلا بندے کو پہلے تسلی کروائے، لاجواب کرے. ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مناظرے کی، کہ مناظرہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. ہر بندہ ہی جناب یہ تسبیح پکڑنے والا ہوگا تو دین کا دفاع کون کرے گا؟ تسبیح پکڑنا، تسبیح پڑھنا یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس میں ہر بندے کی ذات کا فائدہ ہے نا. جتنی مرضی تسبیحات پڑھے، جتنے مرضی نفل پڑھے، جتنی مرضی تلاوت کرے، ہر بندے کا ایک ذاتی فائدہ ہے، ذاتی ثواب ملے گا. اور دین کا دفاع کرنا یہ اس میں متعدی فائدہ ہے. اپنا ایمان بھی محفوظ ہوگا، دوسرے لوگوں کا ایمان بھی محفوظ ہوگا. اور مناظرہ انبیاء سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے مناظرہ کرنا، کہ مناظرے کے ذریعے سے اگلے کے دین کی حفاظت ہوتی ہے.
اگر مسلمانوں کے اندر مناظرہ کریں گے تو مسلمانوں کے دین کی حفاظت ہوگی، وگرنہ مسلمان بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسے سوشل میڈیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کا کام ہی ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا، مساوس پیدا کرنا، تو گویا کہ مناظرہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ تو اس میں رشیدیہ مناظرے کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناظر وہ ہے جس کی گرفت مضبوط ہو، کہ پہلے اگلے بندے کو لاجواب کرے، گرفت مضبوط ہو۔ تو حضرت نے جب اس کو بالکل لاجواب کر دیا نا، پھر اس نے کہا کہ آپ کہتے کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ سچا ہے، یا تو اس کا کوئی جھوٹ تلاش کر کے بتا دو، یا پھر اس کی بات مان لو۔ اب یہ تو بالکل جینون سی بات ہے نا، عقلی بات ہے۔ اب کفار جو ہے وہ قرآن حدیث کو تھوڑی مانتے، اب یہ تو عقلی بات ہے نا۔ ایک سچا آدمی ہے، یا تو اس سچے آدمی کا کوئی جھوٹ تلاش کر دو، یا اس سچے بندے کی بات مان لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ہر نے قرآن دیا، یہ قرآن ہے، یہ وہ جو سچا آدمی ہے نا، ہمارے پاس یہ کتاب لے کر آئے، اس کتاب میں سے کوئی جھوٹ تلاش کر دو۔ اب پوری دنیا بھی مل جائے، قرآن سے جھوٹ نہیں تلاش کر سکتے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم میری عقل میں نہیں آتا، تو جھوٹ تو نہ ہوا، اس کی عقل ناقص ہے نا۔ عقل میں آئے نہ آئے ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ ہم نے کون سا یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا ہر حکم عقل کے تابع ہے، دین کا ہر حکم عقل میں آئے گا؟ ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ عقل ہے ہی کیا؟ عقل تو خود انسان کی عقل میں نہیں آ رہی، مخلوق کی اتنی چیزیں عقل میں نہیں آ رہی، یہ تو خالق کی باتیں ہیں۔ مخلوق میں کتنی ایسی ایجادات ہیں جو عقل میں نہیں آ رہی۔ یہ کائنات جو ہے یہ عقل میں کہاں آ رہی ہے؟ تو اس کائنات کو بنانے والا عقل میں کہاں آئے گا؟ تو ہم نے فرمایا کہ یہ کتاب لے کر جھوٹ تلاش کر دو، یا تو جھوٹ تلاش کر دو، یا پھر اس بندے کی بات مان لو۔ قرآن میں جھوٹ نہیں، بلکہ قرآن کا چیلنج ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ انسان اور جنات سارے مل جائیں، صرف انسان نہیں جنات بھی سارے مل جائیں، زور لگا لیں، قرآن کا چیلنج ہے، قرآن میں سے جھوٹ نہیں تلاش کر سکتے، قرآن کا مثل نہیں پیش کر سکتے۔ تو گویا کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کو پیش کرتے ہیں نا، تو اور تو کسی جگہ وہ ان کو موقع نہیں ملتا، آج آ کے ایک موقع ملتا ہے کہ تمہارے جو نبی ہیں اتنی شادیاں کیوں کی؟ لو جی یہ موقع ملتا ہے۔ یہ تو دیکھو ہم بتائیں گے نا، ہمارے گھر کی بات ہے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے گھر کی بات ہے، یہ ہم بتائیں گے، تمہارے لاجک یہاں کام نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے کہ اتنی شادیاں کیوں کی۔ اب دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے اندر، ایک نبی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ 40 جنتی مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی؟ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی جو جنت میں طاقت ہوگی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے 100 مردوں کے برابر۔ ماشاءاللہ تقریباً 100 بندے تو بیٹھے ہوں گے، یہ اس حال کے اندر 100 بندے تو بیٹھے ہوں گے، تو ایک بندے کے اندر انشاءاللہ، ایک بندے کا بشیر صاحب، یہ جنت میں اتنی طاقت ہوگی انشاءاللہ آپ کے اندر۔ تو یہ ایک بندے کی طاقت بتائی گئی ہے۔ تو اب دیکھیے اس اعتبار سے نبی کے اندر کتنی 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے، دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ اور جب 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے تو ایک جو بندہ ہے وہ کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ 4 نکاح۔ بندے کو اجازت بھی ہے اور بندے میں طاقت بھی ہے۔ اب جب ایک بندہ، عام بندہ، اب کی بات ہے، بہت سے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اب کے زمانے میں، آج کے زمانے میں 4 نکاح موجود ہیں۔ ہمارے اپنے ہمارے جو شیخ ہیں مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے 4 نکاح ہیں۔ ان کے 4 نکاحوں میں اتنی حکمتیں جو ہم نے خود دیکھی، وہ تو آپ علیہ السلام کے نکاح ہیں، کتنی حکمتوں پر مبنی ہوں گے۔ تو آج کے زمانے میں 4 نکاح موجود ہیں، تو اس اعتبار سے ایک نبی کے اندر 16,000 نکاح کرنے کی طاقت ہے۔ اب جب 16,000 نکاح کر سکتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ 11 نکاح کیے۔ اور دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کی جو بھرپور جوانی ہے، بھرپور جوانی کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر 40 سال۔ ماشاءاللہ ہم جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہمارا جناب بچہ ہو 25 سال کا، نوجوان بچہ ہو،
اور وہ جناب اس کے لیے رشتہ ہم تلاش کریں کہ 40 سال کی خاتون کا اور پھر بیوہ، ایک شوہر سے بیوہ یا 2 شوہروں سے بیوہ، تو سارا خاندان تانے دے گا کہ یار کیا رشتہ تلاش کر کے دیا ہے۔ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ کس چیز کو معاشرے کے اندر وجود دے رہے ہیں، اپنے عمل سے وجود دے رہے ہیں۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، جو قرآن کہہ رہے ہے کہ حضور کا جو طریقہ ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، کہ چھوٹی عمر ہے اور آپ علیہ السلام سے حسین و جمیل پورے عرب کے اندر، پوری دنیا میں نہیں تھا، لیکن عرب والے تو متفق تھے، کہ ایسا حسین و جمیل، چونکہ 25 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، سب آپ کو صادق الامین کہتے ہیں۔ کیسی بھرپور جوانی تھی، کیسے خوبصورت تھے، اس عمر کے اندر ایک بیوہ خاتون 40 سال کی بوڑھی خاتون سے شادی کر رہے ہیں، اور جناب پھر کیا ہے کہ ساری اپنی جوانی انہی کے ساتھ گزار دی۔ آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہو رہی ہے، ہر خدیجہ کی عمر تقریباً 65 سال ہو رہی ہے۔ جب وفات پائی تو آپ علیہ السلام کی 50 سال، اور کوئی بیوی موجود نہیں ہے، 50 سال بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ جوانی ساری کی ساری ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزار دی۔ اب یہاں دیکھیے کہ جس کے اندر 16,000 نکاح کرنے کی طاقت ہے، یہ ہمارے گھر کی بات ہے نا، ہمارے نبی ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں 16,000 نکاح کرنے کی طاقت ہے، وہ ساری جوانی ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیونکہ 40 سال کے بعد تو بڑھاپا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اگلا نکاح ہوا ہجرت کے فوراً بعد، کہ 13 سال تو یہاں مکہ میں ہو گئے اور 10 سال ہجرت کے ملے آپ علیہ السلام کو۔ ہر سودا بنت زماں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں پر ہر خولہ بنت حکیم، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، انہوں نے مشورہ دیا آپ علیہ السلام کو کہ آپ کے نکاح میں کوئی خاتون ہونی چاہیے۔ وہ مشورہ دے رہی ہیں، آپ علیہ السلام کو راضی کر رہے ہیں، اور نکاح کن سے ہو رہا ہے؟ ہر سودا بنت زماں۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال یا 55 سال۔ اب دوسرا نکاح ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 53 سال ہو چکی ہے، اور کن سے نکاح ہو رہا ہے؟ سودا بنت زماں سے۔ ان کی عمر بھی کتنی ہے؟ 50 یا 55 سال، گویا کہ یہ بھی بیوہ خاتون ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی 53 سال عمر ہوگی اور 2 نکاح ہوں گے۔ اس کے بعد نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ذہین خاتون تھی۔ اس میں بھی کتنی حکمتیں، علماء فرماتے کہ اگر پورے دین کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 حصہ اکیلی حضرت عائشہ سے ثابت ہے۔ کتنے ہی صحابہ کرام کو مسائل پیش آتے تھے اور وہ آ کے پردے میں حضرت عائشہ سے فتویٰ لیا کرتے تھے، حضرت عائشہ فتویٰ دیتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ بتلایا کرتی تھی۔ ہزاروں مسائل ثابت ہیں، کتنی احادیث حضرت عائشہ سے ثابت ہیں۔ گویا کہ دین کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 صرف اکیلی حضرت عائشہ راوی ہیں کہ وہ روایت کر رہی ہیں آپ علیہ السلام کے۔ تو گویا کہ اس قدر اس کے اندر یہ حکمتیں تھیں۔ اب یہاں پر بھی بڑا اچھلتے کہ دیکھو گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو رہا ہے کہ ان کی جو رخصتی ہو رہی ہے، حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال ہے، تو یہ تو دیکھو کہ جن کو بھرپور جوانی کے اندر جب وہ کر بھی سکتے تھے، رشتوں کی کمی بھی نہیں تھی، اگر کوئی نفسانی خواہش کا پہلو ہوتا تو وہ اس وقت کرتے۔ اب یہ 53 سال کی عمر کے اندر آ کے، بڑھاپے کے اندر آ کے 9 سال کی عمر سے کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب 9 سال کی تو بچی ہوتی ہے، اب 9 سال کی بچی اپنے معاشرے کا تصور کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر 9 سال کی بچی کا آپ تصور کر رہے ہیں، تو 12 سال کے بچے کا بھی تصور کر لیں۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو جہل جیسے بدماش کو قتل کر رہے ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا 12 سال کا، وہ تو کتے سے ڈر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، برگر اور پیزے کھا کے ہماری تو یہ حالت ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں تصور کر رہے ہیں 9 سال کی بچی کا۔ 12 سال کے بچے کا کیا کردار ہے؟ وہ جنگ میں حصہ لے سکتا ہے، جہاد میں حصہ لے سکتا ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جناب ایڑیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں بھی شرکت کے لیے قبولیت مل جائے، اجازت مل جائے، قبول کر لیں۔ ایڑیاں اٹھا کے جناب اپنے آپ کو قبول کروا رہے ہیں اور تلوار اٹھا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ یہ 12 سال کے بچے کی یہ حالت تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لشکر کا امیر بنایا گیا، اس لشکر کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور امیر کون ہے؟ اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔
14 سال کا بچہ لشکر کا امیر بن رہا ہے. آپ نے اگر اپنے معاشرے کا تصور کرنا ہے تو اپنے 14 سال کے بچے کا تصور کریں. ان کے 14 سال کا بچہ امیر بن سکتا ہے, جہاد کر سکتا ہے, تلوار اٹھا سکتا ہے. 12 سال کا بچہ جنگ کر سکتا ہے, جہاد کر سکتا ہے, ابو جہل جیسے بدماش کو قتل کر سکتا ہے. تو پھر تو آپ اب 9 سال کے بچے کا تصور کریں. اگر آپ کے معاشرے کا بچہ 12 سال کا کچھ کر ہی نہیں سکتا تو 9 سال کے بچے کا کیا موازنہ کر رہے ہیں. وہ عرب کی بچیاں تھیں, عرب کے بچے تھے, ان کے قد کاٹ تھے, ان کی طاقت ہوتی تھی, وہ لڑ بھی سکتے تھے. 9 سال کے بچے بالغ ہے, اس کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا, یہ 1400 سال بعد نہیں اس کو سمجھ آ سکتی. اور پھر نبی پر اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیے کہ اگر یہ نکاح پہلے بھی کیا ہوتا, 25 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی سے نکاح کیا ہوتا, پھر بھی ہمیں بھرپور اعتماد تھا کہ اس میں آپ علیہ السلام کی مکمل پاکیزگی, مکمل پاک دامنی شامل تھی. اب تو ویسے بھی عمر اتنی ہو چکی ہے. تو گویا کہ یہ جو حضرت عائشہ سے نکاح ہوا, دیکھیے کہ دین کس قدر دین حضرت عائشہ سے مروی ہے. اسی طرح ایک نکاح ہرجویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جو نکاح ہوا غزوہ بر المصطلق کے اندر وہ قید ہو کر آئیں. جب قید ہو کر آئیں تو سردار کی بیٹی تھی, تو آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. اب ان کے غزوہ بر المصطلق کے اندر اور بھی بہت سے قیدی آئے تھے قید ہو کر, اور وہ صحابہ کرام کے اندر تقسیم ہوئے تھے. صحابہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. جب پتا چلا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے خاندان, ان کے قبیلے کی جو خاتون ہے وہ ہماری ماں بن گئی ہیں, ہر جویریہ ہماری ماں بن گئی ہیں, تو ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہر جویریہ کے خاندان کے لوگوں کو ہم غلام بنائیں. سب صحابہ نے ان غلاموں کو آزاد کیا. جیسے ہی آزاد کیا وہ اس قدر متاثر ہوئے, سب نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ تو ایک دو حکمتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, ہزاروں حکمتیں ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو کتابوں میں چھپ گئے, باقی کس قدر حکمتیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو دیکھیے کہ ایک موقع ملتا ہے کہ جناب حضور نے اس قدر نکاح کیوں فرمائے, اور اس میں بھی یہ آپ کے سامنے ہے کہ نکاح بھی کب فرما رہے ہیں, آخری عمر, آخری 10 سالوں کے اندر. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک دامن, اور آپ کی ساری جوانی پاک دامن, اس پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. تو حضرت علامہ صاحب نے کہا کہ یہ ہے شخصیت ہمارے پاس, یہ شخصیت ہے, ان پر انگلی اٹھاؤ. تو حضور کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں, کسی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.